السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں زندہ ہوتے تو شاید آج سب سے بڑے سائنٹسٹ کہلاتے، کیونکہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تحقیق کی اور اس کے سنتوں کی تحقیق کی تو وہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں، وہ کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ان تمام سنتوں میں، ان تمام احکام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں دنیاوی فائدے بھی موجود ہیں، اخروی فائدے بھی موجود ہیں۔ آئیے ہم ایک ایسے معمولی حکم جس کو ہم اور آپ بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، جس کو وضو کے نام سے جانتے ہیں، آئیے ہم وضو کے سب سے پہلے دنیاوی فائدے جانتے ہیں کہ وضو کے دنیاوی میڈیکلی طور پر کیا کیا فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی جو ترتیب دی ہے اس کے سائنسی فائدے کیا کیا ہیں۔ تو دوستو، دنیا اس وقت آلودگی جیسے مسائل میں گرفتار ہے اور اربوں روپے اس پر قابو پانے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، پھر بھی آلودگی ختم نہیں ہونے پاتے، اور اس کے مضر اثرات سے بچنے میں وضو بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ وضو میں سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اس لیے کہ جب کلی کرنے لگیں گے تو ہاتھوں پر لگے جراثیم منہ کے اندر نہ چلے جائیں۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے ہاتھ کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ بقول سائنسدانوں کے کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں میں شعاعیں نکل کر ایسا حلقہ بناتی ہے کہ جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور ایک حد تک برقی روح ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے، اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کلی کی جاتی ہے، جس سے منہ کے اندر، دانتوں کے اندر کھانے کے اٹکے ذرات نکل جاتے ہیں۔ مغربی جرمنی میں ڈپریشن کا مرض ہوتا جا رہا ہے اور یہ بیماری وہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں پر تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ یہ دن میں 5 بار ہاتھ منہ دھوتے ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان میں ڈپریشن کی بیماری بہت کم پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کلی کرنے سے اور ہاتھ دھونے سے انسان متعدد بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ غذا کے ذرات اور ہوا کے ذریعے متعدد مہلک جراثیم ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں، چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ پابندی کے ساتھ غرارے کرنے والا ٹونسن اور گلے کے بہت سے امراض، حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ وضو صحت کی حفاظت کے ذرّی اصولوں میں سے ہے۔ یہ روزمرہ کے جراثیم کے خلاف بہت بڑی ڈھال ہے۔ وضو کے ذریعے جراثیم سے نجات ملتی ہے۔ بہت سی بیماریاں صرف جراثیموں کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ یہ جراثیم ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم ہاتھوں کو دھو کر ہاتھوں کے اوپر لگے جراثیم سے نجات پاتے ہیں اور کلی کر کے ہم مختلف بیماریوں سے تحفظ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ انسان سانس لیتا ہے اور سانس کے لیے پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم کو اور گردوں کو غبار سے پاک ہوا، اس میں 80% رطوبت ہو، ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے ہمیں مالک ارض و سما یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ناک کی نعمت عطا کی ہے۔ ناک میں صفائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر دفاعی نظام یعنی یسوزیم موجود ہوتا ہے۔ ناک اس کے ذریعے آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے انسان ناک کی کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ دائمی نزلے اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل ہے۔ ناک کا غسل یعنی ناک میں پانی ڈالنا بے حد مفید ہے۔ ہم وضو کم از کم دن میں 5 بار ناک صاف کرتے ہیں، اس لیے کسی قسم کے جراثیم ناک میں پرورش نہیں پاتا، اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کے بے حد پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے بعد چہرہ دھویا جاتا ہے۔ آج کل آلودگی کا مسئلہ بہت عام ہے۔ فضا میں کارخانوں کے دھوئیں، گاڑیوں کے دھوئیں کے بہت سے ذرات پائے جاتے ہیں۔ مختلف کیمیاوی مادے میل کچیل کی صورت میں آنکھوں اور چہرے پر جمتا ہے۔
اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرہ اور آنکھیں مختلف امراض کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام آئی ہیلتھ اور واٹر تھا۔ اس میں اس نے لکھا کہ دن میں آنکھوں کو کئی مرتبہ دھویا جائے ورنہ خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ وضو میں چہرہ دھونے سے انسانی چہرے سے میل کچیل اتر جاتا ہے اور چہرہ دھونے کے دوران انسان کی آنکھوں کی بھویں بھی اتر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کافی حد تک اندھاپن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ داڑھی میں تری کی وجہ سے انسان گردن کے پٹھوں، تھائی گلیڈر اور گلے کے امراض کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کہنیوں کو بازو تک دھوئے جاتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو عموماً ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور اس حد تک پانی نہ پہنچایا جائے تو بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور مسلمان وضو کرتے وقت کہنیوں کو دھوتے ہیں تو اس طرح وہ اس خطرے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وضو میں کہنیاں دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ کہنیوں کو دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق ہوتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وضو سے دنیاوی فائدے بھی اخروی فائدے بھی۔ اس سے نہ صرف جسمانی بیماریوں کو ختم کرنے کا فائدہ پہنچتا ہے بلکہ ذہن کے ناپاک خیالات کا اجتماع، نا امیدی، ذہنی کمزوری، بے جا خوف جو ہر وقت پریشان کیے رکھتا ہے یا ایسا خوف جس کی حقیقت ہی نہ ہو، ان تمام چیزوں سے آرام مل جاتا ہے۔ بقول حکیم قدرت اللہ حسامی کے دونوں ہاتھ کہنیوں تک رگڑ کر دھونے سے بڑی آنت اور دل، چھوٹی آنت اور خون کا بہاؤ پر اثر پڑتا ہے، جس سے بے شمار بیماریوں سے نجات ملتی ہے، جیسے کھانسی، دم پھولنا، بخار، پھوڑے پھنسیاں، عام کمزوری، قبض، پیشاب کی زیادتی، بواسیر اور اسی طرح بلڈ پریشر وغیرہ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد انسان مسح کرتا ہے۔ سر انسان کے تمام اعضاء سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تمام اعضاء کے افعال کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ وضو سے دماغی ارتعاشات یعنی تحریکات، جس کو انگریزی میں ویبریشن کہتے ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہونے لگتے ہیں۔ بقول حکما کے کہ سر کے مسح سے سر کا چکر، زکام، نیند کی کمی وغیرہ کی تکالیف سے انسان محفوظ رہتا ہے اور بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ دماغی ٹھنڈک سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان پاؤں دھوتا ہے۔ پاؤں میں زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں گرد و غبار اور بچے کھچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ پاؤں سنت کے مطابق دھونے سے ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، دماغی خشکی اور نیند کی کمی جیسے مہلک امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ پیروں سے پیٹ، مثانہ، گردے، تلے اور جگر کا تعلق ہوتا ہے۔ پیر کے تلووں کا ہتھیلیوں کی طرح تمام اعصاب خاص طور پر تمام غدود سے تعلق رہتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک کی کمی، تیز بخار اور نکسیر، بواسیر، چکر، جنسی کمزوری، قبض، دم پھولنا، ان سب جیسے بیماریوں سے آرام رہتا ہے۔ اس کے علاوہ گھبراہٹ، پریشانی، ایسا خیال کہ خوفناک کام کروں گا، پاگل پن وغیرہ، ان سب تکالیف سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ وضو کی ترتیب یہ ایک ایسا امتزاج ہے کہ اس کے ذریعے سے فالج، لقوہ وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹا سا عمل جس کے دنیاوی فائدے بے شمار ہیں اور اخروی فائدے بھی بے شمار ہیں۔ اسلام میں مسلمانوں کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی بہتری پوشیدہ ہوتی ہے، جیسا کہ اس قول سے اندازہ لگا لیں، غرض اسلام کی ہر ہدایت میں انسانی بہتری پوشیدہ ہے، جس سے ہماری روحانی زندگی کے علاوہ مادی زندگی بھی منور ہو سکتی ہے اور ہم اپنی تمام برادری اور پوری انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد ہم وضو کے کچھ اخروی فائدے بھی جان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اخروی فائدے کیا بتائے ہیں۔ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنانی چاہیے۔
اور کیونکہ اس کی برکت سے ہم بے شمار دنیاوی اور اخروی فائدے اور ثمرات نصیب ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا کبھی بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی طاقت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کریں گے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے، یعنی اگر حالت وضو میں ہماری موت ہوئی تو ہمیں شہادت کا درجہ دیا جائے گا اور ہم شہید مریں گے۔ سبحان اللہ، باوضو رہنے کے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زیادہ فائدے بتائے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے جنت کو سنوار سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان صرف نماز کے وقت وضو بنا کر نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد معلوم ہی نہیں ہوتا باوضو ہیں کہ نہیں ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ باوضو انسان کو سونا چاہیے اور اٹھنے کے بعد فوراً انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے اور اخروی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی مہلک بیماریاں جو انسان کو ہلاک کر دیں، ایسی بیماریوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ شریعت کا جو بھی حکم ہو وہ ہمیں دین سمجھ کر کرنا ہے، دنیاوی فائدہ سمجھ کر نہیں کرنا ہے۔ دنیاوی فائدے تو ہمیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے اگر ہم اسی کام کو دین سمجھ کر کریں گے، ہم اسی کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور پھر آگے چل کر ہمیں دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔